نفسي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے انسانیت کو پیدا کرنے سے قبل دوسری مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسے جنات ہے، ملائکہ ہے اور زمین و آسمان ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اس کی تخلیق اور اس کو پیدا فرمایا ہے. وجہ یہ تھی کہ جب انسان آئے تو انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں پہلے سے موجود رہے. انسان جب آئے گا تو اس کے لیے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ عز و جل نے آپ کو سید البشر بھی بنایا، تمام بشروں انسانوں کی جد ابو الانسان فرمائے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کائنات عالم کے سب سے پہلے نبی بنا کر کے مبعوث کیا، تاکہ آپ اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے والوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلے کا جو آغاز فرمایا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروعات ہوتی ہے، اور اس کا سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. معزز سامعین کرام، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب برگزیدہ بندے انسان تو ہوتے ہیں، مگر ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی طرح کوئی اور ہو نہیں سکتا، نہ ان کی ذات کی طرح، نہ ان کی صفات کی طرح، نہ ان کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو روانہ فرمایا تو ان کے اندر چند خصوصیات جو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو، ہٹ کر ہو، وہ حضرات کو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معصوم بنایا. معصوم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا، خطاؤں سے ان کے ایسی عصمت اور ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ کبھی کوئی گناہ کی طرف دل کی طبیعت کے ساتھ مائل نہ ہوا کرتے. کوئی نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے آقا سرکار مدینہ علیہ السلام تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. کوئی بھی نبی کسی گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہوئے کوئی گناہ کی طرف ارادہ کر کوئی گناہ نہ فرمایا ہوگا. اور کچھ انبیاء کرام کے بارے میں جیسے کہ قرآن کریم میں ہی کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے منع فرمایا تھا کہ کسی درخت خاص کی طرف ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. مگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تشریف لے گئی دونوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے گناہ کیا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خطا کی، فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وہ سلپ ہو گئے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. پھسلانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ راستے میں چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے یا کہیں پانی یا کیچڑ ہے، دلدل ہے، آپ پیر رکھے اور سلپ ہو کر گر جائے. آپ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر ارادتاً گرا ہوگا، کوئی بھی نہیں گرتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے، گرنے سے بچائے. وہ تو کوشش یہ ہوتی ہے ایک انجانی طور پر ایکسیڈنٹلی بغیر ارادتاً آدمی پھسل کر گر جاتا ہے. الزلہ یزلو جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی جان بوجھ کر نہیں، چلتے چلتے کوئی پیر سلپ ہو کر کے گر جائے اس کو زلہ یزلو کہا جاتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں ارادے کے ساتھ، کوئی نیت کے ساتھ، نافرمانی کی نیت کرتے ہوئے یا اللہ کے حکم عدولی کرتے ہوئے نہیں گئے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، اور اللہ نے اس کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف فرمائی، یہ بتلاتے ہوئے کہ میری جماعت انبیاء ہر قسم کی کدورتوں
चीजों से, हर किस्म के गुनाहों से, खताओं से अल्लाह ने उनको ऐसे रखा है जैसे कि उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं होगा। अगर आप गौर करें, कोई नबी से अगर कोई खता या गुनाह हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई गलत इरादतन काम हो जाए, फिर उनका हर काम उनकी सुन्नत बन जाएगी। उनके इत्तिबा करने वाले उसको भी उनकी सुन्नत समझ करके अमल करने लगेंगे। इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को मासूम बना करके भेजा, साथ ही साथ उनको मुबल्लिग बनाया, लोगों में, अवाम में, लोगों की तरफ अल्लाह की तरफ से लाए हुए पैगाम को पहुंचाने वाले, तबलीग करने वाले, जिसका जिक्र सूरह नहल में फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा। किस लिए? अन अब्दुल्लाह, कि वो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए, अल्लाह की इबादत और बंदगी की दावत दिया करें। वज्तनिबुत तागूत, और गुनाहों से, शैतानी रास्तों से, तागूत वाले रास्तों से लोगों को बचाए। ये तो मकासद के लिए अल्लाह ने हर नबी को भेजा। वो आए और आकर के अल्लाह की जो दिया हुआ पैगाम लोगों तक पहुंचाया। फिर तीसरी चीज, अमीन, अमानतदार। अल्लाह ने जो उनको टास्क दिया है, अल्लाह ने जो उनको पैगाम दिया है, वो पैगाम बिनौन दूसरों तक पहुंचाना, ये अंबिया किराम के औसाफ जमीला में से है। बगैर कोई कमी किए हुए, बगैर कोई ज्यादती किए हुए, अमानत के साथ अल्लाह के पैगाम को कौम तक पहुंचाना, ये अमानत का अल्लाह ताला ने सहरा भी अंबिया किराम के सर रखा। सदाकत, सादिक रहते, हर नबी सादिक होता है। कैसे सादिक है? अल्लाह जो कहता है वो सच होता है। उनकी जबानों पर कोई गलत बयानी नहीं आती, उनकी जबानों पर कोई झूठ या किसी किस्म की कोई कमी, हल्का लफ्ज उनकी जबानों पर आने से महफूज रहता है। वो मुबल्लिग भी हैं, वो सादिक भी होते हैं, वो अमीन भी होते हैं, वो मुबल्लिग भी होते हैं, वो मासूम भी होते हैं। अल्लाह ताला मासूम अनिल खता, मासूम अनिल मुनकर, हर किस्म की गुनाहों से अल्लाह ने उनको पाक रखा हुआ है। वो अल्लाह के मुकर्रम तरीन होते हैं। जो नबी होता है अपने दौर की कौम का सबसे बड़ा आलिम होता है। कोई नबी से बढ़कर आलिम नहीं हो सकता। मौजूद सामईन इकराम हजरत मूसा है, वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम होंगे। हजरत इब्राहिम अपनी कौम में सबसे बड़े इल्म वाले, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला अता फरमाता है। हमारा आपका इल्म हासिल करना होता है, कोई किताबों से पढ़कर हासिल करा है, कोई उस्ताद से पढ़कर हासिल करा है। आपका हमारा उस्ताद कोई मौलवी और आलिम होंगे, कोई मुफ्ती होंगे, मगर अंबिया के उस्ताद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात मुबारका होती है। वो खुद उनको पढ़ाया करता है, वो खुद उनको सिखाया करता है। जब वो पढ़ाता है, जब वो सिखाता है, तो फिर उस इल्म का आलम क्या होगा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला हबीब पाक के बारे में फरमाता है, सनुक़रिउका फला तंसा, ए मुस्तफा करीम, हम आपको जरूर बजरूर पढ़ाएंगे। कैसा पढ़ाएंगे? सनुक़रिउका, हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा, जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आप उसको भूलने वाले नहीं रहेंगे, नहीं भूलेंगे आप कभी भूलने वाले, क्योंकि अल्लाह पढ़ाने वाला है। हम पढ़ते हैं, एक वक्त के हद तक महदूद रहता है, इम्तिहान होता है, इम्तिहान के बाहर निकलकर हमारा जहन साफ हो जाता है, बिल्कुल खाली जहन, बेफिक्र हो जाते हैं। 2 दिन के बाद आप पूछ लो, भाई वो आपने एग्जाम जो लिखा है मैथ्स का, उससे प्रॉब्लम ये क्या था, साइंस का आंसर क्या था, सोशल स्टडीज में क्या था? आप बोलेंगे भाई इम्तिहान में ही बड़ी मुश्किल से याद रखा, इम्तिहान खत्म, बात खत्म हो जाती है। हमारा तो तौर तरीका ये होता है, क्यों? हम अपना पढ़ना पड़े हैं, अपनी जात के ऊपर पड़े हैं, हमारा भरोसा अपनी मेमोरी पर है। मगर अंबिया किराम का और खुद आका करीम अलैहिस्सलाम का जो इल्म है, अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया जो खुद उसने सिखाया है। वो इल्म का हमारे छोटे मोटे उलूम से कोई तकाबुल नहीं हो सकता, कोई मुआज़ना नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को हर दौर में भेजता रहा। जब जब जरूरत आती गई, कभी फिरौन उठ करके कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को भेजा है, मूसा जाओ, फिरौन तागूत हो गया है, फिरौन घमंड और गुरूर में अटा हुआ है, अपने रब होने का दावा कर रहा है, जाओ जाकर के मेरा पैगाम पहुंचाओ। उसने मेरे कौम को, मेरी मखलूक को गुलाम बनाया हुआ है, जाओ जाकर उसके गुलामी के चंगुल से लोगों को आजाद करवा करके छुड़ाओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम आते हैं, आकर पहले तबलीग इस्लाम देते हैं, जब वो नहीं मानता तो आप कहते हैं चल ठीक है, तू ईमान ना लाता ना ला, मगर कम से कम जो तूने बनु इसराइलियों को तूने जो गुलाम बना रखा है, उनको गुलामी से आजाद कर दे, हम लेकर उनको किसी और मुल्क की तरफ चले जाएंगे। इंसान जब गुरूर में आ जाता है, इंसान के पास जब ताकत का गुरूर होता है, जब हुकूमतों का गुरूर आ जाता है, तो इंसान अपने आप को फिरौन समझने लग जाता है। वो समझता
لیتا ہے کہ ہر چیز پر میرا قبضہ اور قدرت ہے. ارے فرعون کی حکومت کیسی, دنیا کے ہر چپے پر حاکم ہے, ہر کوئی اس کے آگے سجدہ ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ دیکھیے حکومت جب ہوتی ہے نا, حکومت کا نشہ اور غرور کیا ہوتا ہے, انسان پر جب حکومت کا نشہ چڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت میرے ہاتھ میں ہے, یہ حکمران میرے ہاتھ میں ہے, یہ سارا بیوروکریٹ میرے انڈر میں ہے, سارا نظام میرے انڈر میں ہے. اب وہ چاہتے ہیں جب یہ منزل سے گزر جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں پر بھی میں حاکم بن جاؤں, ان کے عقائد کا بھی میں حاکم بن جاؤں, ان کے ایمان کا بھی میں حاکم بن جاؤں. ہر دور میں یہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے فرعون کو ناکام بھی کیا ہے اور اس کو رسوا بھی کیا ہے. فرعون جیسا شخص, اس نے قانون بنا رکھا, ہر کوئی آئے آ کر کے میرے آگے سجدہ ریز ہو, ہر صبح آنا, آ کر فرعون کے دربار میں سر جھکانا, جھکا کر کے اپنے غلامی کا, اپنی بندگی کا اعتراف کرنا کہ جو کچھ ہے تم ہی ہے, ہمارے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. جو سر جھکنے سے رہ جاتا ختم کر دیا جاتا, سر اڑا دیا جاتا. جو جھک گیا اس کے لیے پھر حکومت میں جو منصب ہوتے دیے جاتے یا کوئی نوکریوں کے مواقع ہوتے ان کو دیا جاتا. یہ حال تھا فرعون کے دور کا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بھی ایسی عبرتناک بنائی, اس کا اپنا محل, تاج, تخت سب پیچھے چھوٹ گیا. ایک پانی کی لہروں کی موجوں کے حوالے کر کر اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ڈبا دیا گیا تو پانی نے بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیا. ایسا بدبخت شخص, ایسا متکبر شخص ہمیں نہیں چاہیے, ہم اس کو بھی رکھنا نہیں چاہتے. پانی نے جب اوپر تھپڑوں میں پھینک دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بھی صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ رکھ دیا. جا کر جس کو دیکھنا ہے وہ ایجپٹ کے میوزیم میں جا کے دیکھے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ہم تیرے بدن کو, تیرے جسم کو آج حفاظت سے کے ساتھ رکھ رہے ہیں, ہم اس کو زندگی عطا کر رہے ہیں. حالانکہ انسان کا جسم گل کر ختم ہو جاتا ہے, صبح قیامت تک کے لیے نشانی اور آیت بنا کر اللہ نے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا, یہ بتلانے کے لیے جو غرور اور تکبر میں رہے گا اس کا یہ انجام ہونا ہے. چاہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور لے لیں, نمرود نے اپنے آپ کو بادشاہت کے غرور میں, اس نے بھی یہی حال کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا, اے ابراہیم جاؤ, نمرود اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے, وہ لوگوں کے دلوں پر بھی, ان کے ایمان اور عقیدوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور پہلے تو لوگوں کو تبدیل دین حنیف کی دعوت دی. ہر نبی کا یہی کام رہا, جب ضرورت پڑی ہر خطے پر, ہر علاقے کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا. کم و بیش احادیث طیبہ میں ایک میں 1,24,000 کا تعداد آتی ہے, ایک میں 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کی تعداد آتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے انبیاء ہیں, پوروں کے نام بھی نہیں پتا. قرآن کریم تو صرف 25 کے نام کا ذکر کرتا ہے, جبکہ لاکھوں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. ان کا تذکرہ کبھی کوئی احادیث میں کہیں ملتا ہے, کبھی توراۃ اور انجیل کی پرانی کتب میں ملتا ہے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر علاقے کے لیے, ہر قوم کے لیے ایک نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر نورانیت کی طرف لے آئیں, ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں, لوگوں کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کی راہوں پر لے کر آئیں. ہر دور میں نبی آتے رہے. جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے, آپ پر نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا, ختم کر دیا. فرمایا کہ وخاتم النبیین, آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. جیسے خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو, سیل کو کہا جاتا ہے, یعنی کوئی چیز آپ مکمل ہو جاتی ہے, کوئی آپ ایگزام پیپر, ایگزامینیشن ہال میں ایگزام مکمل ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, سارے پیپرز کو بند کر اس پر سیل لگا دی جاتی ہے. کیا کہ اب یہ مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی رد و بدل نہ کر پائے, اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں کے سلسلے کا خاتم یعنی سیل آپ کو بنا کر کے بھیجا. آپ کے بعد کوئی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا, نہ کوئی نام کے اعتبار سے ہوگا, نہ صفات کے اعتبار سے ہوگا, نہ اعمال و افعال کے اعتبار سے ہوگا, کوئی نبی نہیں. نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا, آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے, پہلے کے دور میں انبیاء کو بھیجا جاتا رہا, ظلم و ستم بڑھتا, گناہ اور نسیان بڑھتے, جب گناہوں کا عروج ہوتا اللہ نے نبیوں کو بھیجا. کیا آج گناہ نہیں ہو رہے ہیں, کیا آج ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا دوسرے انبیاء کرام کی نبوت محدود وقت کے لیے تھی, محدود علاقوں کے لیے تھی. اگر کوئی بھی انبیاء قرآن اٹھا کر پڑھے, ہر نبی کہتے ہیں یا قومی انی لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم, جب بھی پکارتے اے میری قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. جب بھی کہتے یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, او چلڈرن آف اسرائیل کے الفاظ سے انبیاء کرام ذکر کرتے. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات آئی, آپ یا امتی نہیں فرماتے ہیں, اے مکے والوں نہیں کہتے ہیں, اے مدینے
مدینے کے رہنے والوں نے فرمایا، کوئی خاص قوم یا قریش کہہ کر کے نہیں پکارا، آپ نے جب بھی پکارا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ساری انسانیت، تم سب کے لیے میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ہر ایک پہلے انبیاء کی نبوتیں علاقوں تک محدود تھی، قوموں تک محدود تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت علاقے تک نہیں۔ کون سے علاقے کا نبی بنایا گیا تھا؟ ہر علاقہ حبیب پاک کے زیر اثر بنایا گیا۔ کون سی قوم کا نبی بناتے؟ ہر قومیں آ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آگے سر خم تسلیم کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ کیوں پہلے کے دور میں نبیوں کی ضرورت تھی، اب کیوں نہیں آتی؟ پہلے کے دور کے لوگ مخصوص علاقے میں آتے، ان کی کتابیں ایک وقت کے لیے محدود ہوتی، مٹ گئی، تبدیلیاں ہو گئی، کرپٹ ہو گئی، مگر قرآن کریم کا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نازل کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب صبح قیامت تک قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ جب قرآن محفوظ ہے تو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کا کردار مکمل ہے تو اور اب کسی اور نبی کی ضرورت اب باقی نہیں رہ جاتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ فرق ہے پہلے کے انبیاء میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دیکھیے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی نہیں مانے گا تو پوری اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ اسلام کی جو بنیاد ٹھہری ہوئی ہے یہ پوری کی پوری گر جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی آخری نبی ہے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ نہیں، معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مثلی ومثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور پہلے آنے والے انبیاء کی مثال، رجل بنا بنیانا، ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا، خوبصورت عمارت بنائی، بالحسن والجمال، خوبصورتی، جمال، حسن میں خوبصورت ترین بنایا۔ ہوا یہ کہ لوگ آنے لگے، والناس یطوفون، لوگ آ کر تلاش دیکھنے لگے کیا خوبصورت محل بنایا ہے۔ ایک مثال دی گئی، کیا خوبصورت محل ہے، ایسا خوبصورت محل دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جب ایک کارنر میں پہنچے اس محل کے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، سوراخ باقی ہے، ایک اینٹ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، محراب وغیرہ سب خوبصورت ہے، محراب کے بیچ میں درمیان میں اگر ایک تھوڑی سی جگہ ایمٹی خالی رہ جائے، آپ کہیں گے کہ بھئی عمارت تو بڑی خوبصورت ہے۔ اگر یہ جو ایمٹی جگہ ہے یہ فل کر دی جاتی، اس کو اور بہتر انداز میں اس کو فل کر دیا جاتا تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ یہ ایک عیب ہے اس کے اندر، یہ نامکمل ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پوری مکمل عمارت کہلائی جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کہنے لگے کہ یہ تو ساری عمارت خوبصورت ہے مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَا الَّبِينَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ جو ہے وہ میں ہوں اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ یعنی عمارت کو سارے انبیاء کی نبوتوں سے تعبیر دی گئی اور اس کی خوبصورتی، اس کا کمال، اس کا اتمام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی عمارت کی بنیاد ٹھہری ہوئی ہے اللہ کو ایک ماننا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا آخری نبی ماننا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہماری اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اسلام یہود و نصارہ میں مستشرقین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، ان کے ایمان سے کیسا کھلواڑ کیا جائے، انہوں نے طریقے طریقے کے کئی کام کرنا شروع کیے۔ کبھی مسلمانوں پر حملے کرنے لگے، جان و مال کا سودا کرنے لگے، کہیں پر بھوک و پیاس افلاس پر ان کے اوپر مسلط کیا گیا، کبھی ان کے عقائد پر حملے، کبھی ان کی کتابوں پر، کبھی ان کی شخصیات پر، تاکہ ہمارے ایمان کو متزلزل کر سکے۔ اور اسی میں سے ایک اہم ترین عنوان ہے ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر حملہ کیا۔ پہلے تو کئی انداز سے کیا، کبھی کسی نے کہا کہ ہم برابر ہیں، برابری کے دعوے ہونے لگے۔ کچھ تو وہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہونے کے دعوے کرنے لگے۔ باضابطہ طور پر ان کو پروموٹ کیا گیا، باضابطہ طور پر ان کو فنڈنگ کے ذریعے سے تیار کروایا گیا تاکہ ہم جانے انجانے میں ایسے طریقے سے جس سے آپ اور ہم ذہن نہ جائے، آپ کے ایمان کو متزلزل کروایا گیا۔ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو انہی میں سے ایک جو کڑی ہے قادیانیت کے نام سے ملتی ہے، غلام احمد قادیانی، جس نے کہا کہ نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی بن کر آیا ہوں، نبوت کا سلسلہ مجھ میں حلول ہو گیا ہے۔
کیا کہنے لگا بھائی نبوت اتنی اچھی چیز ہے؟ آپ دیکھیے نبوت رحمت ہے نہیں اللہ کی ہے؟ عام سوچنے والا آدمی ہاں بھائی صحیح بات ہے، نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی برکتیں اترتی ہے، وحی اتر رہی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ آ جائے فوری طور پر وحی کے ذریعے سے حل ہو جائے گا، یہ تو بڑی رحمت والی بات ہے۔ تو بولے جب رحمت والی بات ہے تو اس کا جاری رہنا اچھا ہے یا ختم ہو جانا اچھا ہے؟ اب بولا بھالا آدمی، بولے بھالے نوجوان جو اسکول کالجز اور یونیورسٹی جانے والے، ان کو دین کے بارے میں مضبوط علم نہیں ہو، وہ سوچنے لگتے کہ بات تو لاجیکل ہو رہی ہے کہ بھائی جب نبوت رحمت ہے تو اللہ کی رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سلسلہ تو چلنا چاہیے نا بھائی، رحمت اترتی رہے، اللہ کا کلام اترتا رہے، وہی آتی رہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو بولے اسی لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا، میرے لیے نبوت کا دروازہ کھلا۔ آپ نے دیکھا ہے ان کی تعلیمات کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کریم کی کم و بیش 350 سے 400 آیتیں اس نے بدل دی ہے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطبت ہے اس نے اپنے نام کو ایڈ کر لیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ وقت کہنے لگا میرا نام غلام احمد ہے تو میں ہی مقصود ہوں، وہاں پر میں ہی مراد ہوں، نعوذ باللہ، جو احمد نام آیا ہے، جبکہ آقا کریم علیہ السلام کا نام 3 نام مشہور ہے، محمد، احمد، محمود۔ محمد زمین والوں کے لیے، احمد پہلی کتابوں میں آپ کا نام آیا ہے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمود ہے۔ آسمانوں میں وہ محمود کے نام سے جانے جاتے ہیں، پچھلی کتابوں میں احمد کے نام سے، اور بعد والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے بعد میں آپ کے بعد محمد کے نام سے معروف ہے۔ تو محمد بھی آپ کا نام ہے، محمود بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی نام ہے۔ لوگوں کو ورگلانے کے لیے کوئی آدمی سوچنے والا سوچتا ہے احمد نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں معلوم ہے، اسے کیا پتا کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے، وہ مان لے گا اور بھی اس کا نام ہو سکتا ہے۔ ایسی انداز میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ اس قادیانیت کے نام پر کئی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو گئے۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، دور مبارک کا اختتام ہے۔ وصال سے پہلے مسیلمہ الکذاب، جس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، مسیلمہ نے دعوی نبوت کیا، کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کے علاقے کے لوگ کچھ مان بھی گئے۔ لوگ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ کوئی نئی بات ملتی ہے تو ہم فوری طور پر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کتنی ہے۔ نئی بات معلوم ہو رہی، نئی بات لگ رہی ہے، لاجیکل۔ بھائی اسلام لاجک کا نام نہیں ہے، اسلام جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے، یہ یاد رکھیں۔ بھائی لاجیکل ہونی چاہیے، ہر چیز کے لیے لاجک ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ میں آنے والی بات ہر چیز ضروری نہیں ہے اسلام کی، یا پھر اللہ اور اللہ، کیونکہ ہمارا ذہن محدود، ہماری نظر محدود، ہم اس لمیٹڈ آئیز کے ساتھ، سائٹ کے ساتھ، برین کے ساتھ اس لمٹ لیس اللہ عز و جل کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہم ساری چیزیں نہیں جان سکتے۔ جہاں پر ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بس اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے۔ ہر چیز کے لیے لاجک ضروری نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے عقل میں آنے کی بھی ضرورت ہے، ہماری عقل محدود ہے، وہ محدود چیزیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، جتنی آئی بس سمجھ جانی چاہیے، جہاں نہیں آئی وہاں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے آگے گزر جانی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ذہن میں کبھی سوالات آتے ہیں، ایسے سوالات آتے ہیں ہم زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتے، ہمیں لگتا ہے اگر ہم زبان سے ادا کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے کہ اللہ نعوذ باللہ کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ ہے تو کیسے ہوں گے، اس کی آنکھ ہے تو کیسی ہوگی، اس کے قدم ہے تو کیسے ہوں گے، اس کی دل ہے تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، یہ خیالات آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ذات کے بارے میں تم تصور مت کرو، اس کی ذات کے بارے میں زیادہ غور و فکر مت کرو، اس نے جو چیزیں پیدا کی ہے اس کی کریشن میں غور و فکر کرو، ذات میں غور و فکر کرو گے تو شیطان گمراہ کر دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اور فرمایا جب بھی کبھی ایسی منزل آ جائے شیطان وسوسہ ڈالے، اللہ کو بھائی ہر چیز سے میرے سے پہلے میرے والد سے پہلے دادا، ایسا سلسلہ چلتے، آدم سے پہلے کچھ نہیں تھا، نعوذ باللہ جب شیطان ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہے اس سے پہلے کیا تھا، انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، جہاں کر وہاں ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا مرحلہ آ جائے تو کلمہ طیبہ پڑھو اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، ان لوگوں نے، ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں نے، قادیانیت نے ایک دور سے اپنا جتنا ہو سکتا تھا نیٹ ورک پھیلایا، یہود و نصارہ کے پیسے پر پل کر انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ اب اسی چند اور شاخیں نکل کر کے آ رہی ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے علاقوں میں، گلیوں میں، علاقوں میں پھیلا رہی ہے فتنہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی شکیل بن حنیف کے نام سے، جو عثمان آباد مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، اس نے کہا کہ میں مہدوی ہوں، امام مہدی ہوں، میں اپنے علاقے میں ایک علاقہ محدود بنا کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں، میری یہاں پر حکومت ہے، اس کا یہ قانون ہوگا، اس اعتبار سے کام چلے گا۔
اور ہمارے پاس وہ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں داڑھی ٹوپی کے نام سے آ رہے ہیں، دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر آ رہے ہیں، آ کر آپ کو آپ کے راستے ہٹا رہے ہیں، آپ کو ذہنی طور پر، اور ان کا راست جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، کالجز اور یونیورسٹی جانے والے وہ نوجوان ہیں جو دین سے دور ہے، نہ انہوں نے کبھی دین پڑھا ہے، کسی کے پاس عقائد پڑھا ہے، اسلام کی بنیادی اصول کیا ہے ان کو نہیں پتا ہے، وہ سافٹ ٹارگٹ بن رہے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کر کر کے ان کو ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے آقا کریم علیہ السلام نہ زمانے کے اعتبار سے آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ مکان کے اعتبار سے ہے، نہ علاقے کے اعتبار سے ہے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ جسم کے اعتبار سے، نہ پرتوں کے اعتبار سے، نہ ذل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے سیدھے خارج ہو جائے گا۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ان حضرات سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، ان کے پاس کی دعوتوں میں جانا سے بھی جائز نہیں۔ آپ بولیں گے بھئی ہم تو غیر مسلم کے پاس بھی جاتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، کوئی غیر مسلم دعوت دیتے ہیں، اگر وہ حلال یعنی جس کے اندر ذبیحہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، ان سے راز و نیاز رکھتے ہیں، بات چیت رہتی ہے، کبھی تو تحائف کی تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ تو عمومی طور پر کافر ہیں، وہ ظاہری طور پر انہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، اسلام میں نہیں تھے، ہمیشہ سے ہی وہ کافر رہے ہیں، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آپ کو آپ کے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ آپ ملاقات کریں گے، آپ رشتے رکھیں گے تو ہوگا یہ کہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں گے کہ یہ لوگ صحیح ہے، وہ ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کی اپنی مساجد میں کبھی دین کے نام پر، کبھی تبلیغ دین کی بات ہوگی کہہ کر کے آپ کو بٹھا کر کے گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی یہ شکیل بن حنیف کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا دور ہے، میں ضرور کہنا ضروری سمجھوں گا آخری بات کہ ایک اور فتنہ وہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن آج کل نوجوان ہیں، اچھی اچھی باتیں، میں نے کہا نئی بات ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، نئی بات سننی چاہیے، نئی بات کو فوری ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور فتنہ ہے گوہر شاہی نام سے فتنہ آ رہا ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو ایسی ایسی باتیں، بڑی اچھی باتیں لگے گی، تصوف کے نام پر، صوفیاء کرام کے نام پر ایسی ایسی باتیں دل کو اچھی لگے گی، نئی بات کہہ رہا ہے، بندہ سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر کے بول رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے کہ دنیا دار بھی لگتا ہے، دین پر بھی اس کی دسترس ہے۔ ہمارے لوگ بڑا متاثر جلدی ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، کئی ایسے لوگ جن کا تعلق دینی گھرانوں سے ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے آن لائن اپنے اسٹیٹسوں پر لگائے ہوئے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کے عقائد کیا ہے، یہ کس راہ پر لے جا رہے ہیں۔ آپ کی ایک ہی کام کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کر دیں ان کی، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائے آپ کے ایک کی وجہ سے۔ ایسے فتنے ملیں گے، کبھی کوئی علی انجینئر کے نام سے ملے گا جو خود بھی دہریت کے نام پر لوگوں کو اسلام کے نام سے ہٹا رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فتنے آپ کے ہمارے دروازوں پر کھٹکے دے رہے ہیں، یہ فتنے کبھی کوئی آپ کے راز دروازوں پر فتنے دے رہے ہیں، کئی فیاض کے نام سے، کئی شکیل بن حنیف کے نام سے، کبھی گوہر شاہی اور علی انجینئر کے نام سے آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دستک دے رہے ہیں، اور یہ سارے ایک ہی مقصد کے تحت ہیں کہ آپ کو آپ کے دین سے دور کر دیا جائے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ اس لیے ہی یہ لوگ آپ کے اندر آ کر کے آپ کے اندر سرائے۔ کیا آپ یہ غور کریے کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، کیا 1400 سال سے کوئی غوث اعظم دستگیر کو وہ باتیں نہیں پتا تھی تصوف کی جو اس کو معلوم ہو گئی ہے، یا خواجہ اجمیری کو نہیں پتا تھا جو اس کو معلوم ہو گیا ہے، امام غزالی جیسے بزرگ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تصوف اس کو کہتے ہیں، یا ان کی باتیں ہم نے پڑھا نہیں ہے نا کتابیں، یا حضرت بہاؤالدین نقشبند کو نہیں پتا، حضرت شہاب الدین سہروردی کو نہیں پتا، حسن بصری کو نہیں پتا، جنید بغدادی کو نہیں پتا، یا 1400 سال کے بعد آ کر کے اپنے آپ کو کیسے، اگر ان کے عقائد آپ کو سننا ہے تو میری ایک مستقل ویڈیو ہے آپ سن سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ حبیب پاک یہ گوہر شاہی جب تک نہ آیا تھا، جب تک محمد الرسول اللہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کے بعد جب یہ پیدا ہو گیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گوہر شاہی رسول اللہ کہنے کلمہ بدل گیا ہے۔ کہتے ہیں ایسے عقائد رکھنے والے نہیں، ان کی اچھی بات ہم لیتے ہیں، بری بات نہیں لیتے۔ نئی نوجوانوں یہ نہیں ہو سکتا، جو برتن ناپاک ہوتا ہے اس برتن میں کتنا بھی پاک سامان ڈال دیں وہ سامان بھی ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ برتن گندا ہے، خراب ہے، اس کے اندر کتنا بھی خالص دودھ ڈال دو آپ،
دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا. جس کا عقیدہ خراب ہوگا, جو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, اس کی کوئی بات بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. ارے ویسا تو کئی لوگ دنیا میں ملیں گے, غیر مسلموں میں ملیں گے. کبھی شیطان بھی آ کر کے اچھی بات بتاتا ہے, شیطان بھی آ کر کے نیک راہ کی طرف لاتا ہے. جب ہم اس چیز کو نہیں مانتے تو یاد رکھیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو, گوہر شاہی کا فتنہ ہو, علی انجینئر کا فتنہ ہو, یہ فتنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے اچھی بات ہے, کبھی آپ کو صحابہ کا بے ادب بنا رہے ہیں, کوئی آپ کو اہل بیت کا بے ادب بنا رہے ہیں, کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بے ادب بنا کر کے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. حبیب پاک نے فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. فرمایا تھا اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے, فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ علی ہوتے, مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے, کوئی نبی میرے بعد نہیں آ سکتا. تو معزز نوجوانوں, اپنے اس عقیدے کو مضبوط رکھیں, اپنے عقیدوں پر گامزن رہیں, اپنے اسلاف سے اپنے تعلق کو نہ توڑیں. کیوں؟ آج کے دور میں ہر طرف سے الغار ہو رہی ہے. کبھی آپ کی مساجد پر, کبھی آپ کی تجارت پر, کبھی آپ کی معیشت پر, کبھی آپ کی جانوں پر, کبھی آپ کی خانقاہوں پر, کبھی آپ کے بزرگوں کی اکابر کی مقابر پر. مگر ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے آپ کو جس کی حفاظت کرنا ہے وہ ایمان کی ہے. ایمان سلامت ہے تو 10 مسجدیں بن سکتی ہے, ایمان سلامت ہے تو معیشت پھر تیر سکتی ہے. وہاں معیشت و تجارت نہیں, ایمان حقیقی معنوں کا ایمان لے کر کے جب پہنچیں گے تو اللہ کے پاس کامیاب اور کامران ہوں گے. کامیابی کا زینہ ایک ہی ہے, جنت کا حصول, دوزخ سے نجات تو تبھی ہوگا جب ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط رہ سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے عقائد حقہ پر, عقائد حقہ اور اسلام کے صحیح عقائد پر باقی رہنے اور اسی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے باری تعالیٰ ہر قسم کے ظاہر اور باطن میں جو ظاہر ہو چکے اور جو چھپے ہوئے فتنے ہیں ان فتنوں سے اسلام کی حفاظت فرما, اسلام کا بول بالا فرما. ہمارے مساجد کی اور ہمارے مقابر کی, ہمارے بزرگوں کی مقابر کی حفاظت فرما. بارگاہوں کی اور خانقاہوں کی اور مدارس کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ جو اس پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں, باری تعالیٰ ان کے ارادوں کو ناکام فرما دے. اے باری تعالیٰ بابری مسجد کی بازیابی عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.